اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلوا للہ مما زرع من الحرث والانعام نصیبا فقالوا ھذا للہ بزعمہم وھذا لشرکائنا فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم ساء ما یحکمون۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ جی سورہ انعام کا ترجمہ اور تفسیری نکات جاری تھے۔ آیت نمبر 136، 137 اور 138 ہے کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ، انہوں نے قرار دیے اللہ کے لیے، انہوں نے قرار دیا اللہ کے لیے مما، اس میں سے، ذرا جو اللہ نے ایجاد کیا، جو خلق اللہ نے کیا ہے، جو ایجاد اللہ نے کیا، جو پیدا اللہ نے کیا ہے، من الحرث، کیا کھیتیاں بھی اللہ نے بنائی ہیں، والانعام، اور چوپائے بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، نصیباً، ایک حصہ۔ ایک خرافات تھی ان کی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک حصہ ہے، یعنی کیا، اگر ان پہ مشکلات آئیں تو ایک حصہ وہ نظر و نیاز کریں گے اللہ تعالیٰ کے لیے تاکہ ان کی مال اور دولت میں اضافہ ہو، ان کی مال اور دولت میں کیا ہو، اضافہ ہو۔ فقالوا ھذا للہ، بس انہوں نے، ان مشرکین نے کہا یہ حصہ اللہ کا ہے، یعنی اللہ کے لیے ہم نظر و نیاز کریں گے، اللہ کے لیے نظر و نیاز کریں گے، بزعمہم، اپنے باطل خیال کے مطابق، اپنے باطل خیال کے مطابق، حالانکہ سارا کا سارا اللہ کا تھا، سارا کا سارا اللہ کا ہے، ٹھیک۔ وَھَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور ایک حصہ انہوں نے کہا اپنے باطل خیال کے مطابق یہ ہمارے شرکا کا ہے، ہمارے بنائے ہوئے شریکوں کا ہے۔ وَھَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ حصہ، ایک دوسرا حصہ، ھذا سے مراد دوسرا حصہ، ھذا یہ دوسرا حصہ، لشرکائنا، ہمارے بنائے ہوئے شریکوں کا ہے، بنائے ہوئے شریکوں کا ہے۔ بس دو حصے قرار دیتے تھے نظر و نیاز کے لیے، نظر و نیاز کے لیے دو حصے قرار دیتے تھے۔ اب فما کان لشرکائہم، جو یہ کہتے تھے کہ جو ہمارے بنائے ہوئے شریکوں کا حصہ ہے، پر جو ان کے بنائے ہوئے شریکوں کا حصہ تھا، کہتے تھے فلا یصل الی اللہ، وہ اللہ کی طرف نہیں جاتا، اللہ کے لیے ہم اسے نظر و نیاز نہیں کر سکتے، اس کو ہم اللہ کے لیے نظر و نیاز نہیں کر سکتے۔ فلا یصل الی اللہ وما کان للہ، اور جو اللہ کے لیے ہے، فہو یصل الی شرکائہم، وہ کس کے لیے ہم قرار دے سکتے ہیں، بنائے ہوئے شریکوں کے لیے قرار دے سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو اللہ کا حصہ ہے، جو ہم نے اللہ کے لیے حصہ قرار دیا ہے، فہو، پس وہ حصہ یصل الی شرکائہم، ان کے بنائے ہوئے شریکوں تک جا سکتا ہے، یعنی کیا، ان کے لیے ہم نظر و نیاز کر سکتے ہیں، اللہ کے لیے نہ کریں، بنائے ہوئے شریکوں کے لیے کرے، معاملہ چل جائے گا، معاملہ چل جائے گا، ٹھیک ہے نا، لیکن شریکوں کے لیے نہ قرار دیں، معاملہ نہیں چلے گا، معاملہ نہیں چلے گا۔ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، بس اگر ان کے حصے میں کمی آ جائے، شرکا کے حصے میں کمی آ جائے، تو اللہ کے حصے سے ہم لے سکتے ہیں، یہ ان کا نظریہ تھا، اللہ کے حصے سے ہم لے سکتے ہیں۔ سا، کتنا برا ہے جو وہ حکم لگاتے ہیں، جو وہ حکم لگاتے ہیں۔ بس آیت نمبر 136 میں دیکھیں آپ، یہ ایک تو ذہن میں رکھیے گا، یہ اس لیے نظر و نیاز کرتے تھے تاکہ ان کی مال اور دولت میں اضافہ ہو، ان کی مال و دولت میں اضافہ ہو۔ بس مشرکین اپنی نظر و نیاز کا ایک حصہ اللہ کے لیے قرار دیتے تھے اور ایک حصہ بتوں کے لیے قرار دیتے تھے، بتوں کے لیے قرار دیتے تھے۔ اب جو بتوں کے لیے قرار دیتے تھے وہ کھاتے کون تھے؟ وہ خدامان بت تھے، جو بتوں کے خادم تھے، جو بتوں کی نوکری، آج کل تو پنڈت وغیرہ ہیں، جو
بتوں کے خادم تھے وہی کیا کرتے تھے، وہی وہ کھاتے تھے. ٹھیک. حرث سے مراد زراعت ہے، حرث سے مراد زراعت ہے، حرث کا بھی ایک حصہ قرار دیتے اور چوپایوں کا بھی ایک حصہ قرار دیتے. زعم سے مراد وہ باطل خیال ہے، باطل خیال. زعم یعنی باطل خیال. وَكَذَلِكَ ایسی خرافات کی مانند زین لکثیر من المشرکین، ایک اور خرافات تھی. صرف یہ بتوں کے لیے کھیتیوں اور جانوروں میں سے، چوپایوں میں سے حصہ قرار نہیں دیتے تھے، بلکہ ایک اور خرافات تھی. کذالک ایسی خرافات کی مانند ایک اور خرافات تھی. کیا؟ زین لکثیر من المشرکین قتل اولادہم شرکاءہم، مزین کر دیا بہت سارے مشرکین کے لیے اور ان کی اولاد کو قتل کرنا. ان کے دلوں پر غالب کیا آ گیا؟ ان کا حکم آ گیا. شرکاءہم شیاطین کے شریکوں نے مزین کر دیا بہت سارے مشرکین کے لیے، بہت سارے مشرکین کے لیے ان کی اولاد کو قتل کر دینا. مزین کر دیا یعنی دلوں پر غالب آ گیا، دلوں پر غالب آ گیا ان کی اولاد کو قتل کرنا ان کے شریکوں کے لیے. ان کے شریکوں نے کر دیا. شرکاءہم یعنی شیاطین نے. شرکاءہم بس یہ جو بت کے خادم ہوا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ بت پہ اپنی اولاد کو قربان کر دو. ایک حکم تھا کہ وہ اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے پیسے کے نہ ہونے کی وجہ سے، معیشت. وہ کہتے تھے کہ اب ہمارا مال مویشی ہے تو وہ جو چارہ کھائیں گے، اگر وہ بھوکے رہیں گے تو ہم بھوکے رہیں گے. وہ کیا کہتے تھے؟ اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے کہ وہ اگر اولاد بھوکی ہے ہم اسے نہیں کھلائیں گے، ہم اسے نہیں کھلائیں گے، لیکن جانوروں کو کھلائیں گے. یہ الگ تھی. یہ تھی کہ اب اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو یا بیٹیوں کو کس پہ قربان کر دینا؟ ان بتوں پہ قربان کر دینا، ان بتوں پہ قربان کر دینا. بس یہ الگ تھی خرافات. لیردوہم تاکہ وہ شیاطین ان کو ہلاکت میں، مشرکین کو ہلاکت میں ڈالیں، تاکہ ان کے حق دین کو پوشیدہ کریں. وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ تاکہ وہ ان پہ پوشیدہ کریں حق دین کو اور باطل دین کو آشکار کریں، باطل دین کو آشکار کریں. لیردوہم تاکہ وہ یعنی وہ کون؟ مشرکین، شیاطین. شرکاءہم شرکاء شیاطین ان مشرکین کو ہلاک کر دیں اور ان پر پوشیدہ کر دیں دین حق کو اور آشکار کر دیں دین باطل کو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ اگر اللہ چاہتا اجباراً تو وہ نہ کرتے. اللہ نے ہر ایک کو اختیار دیا. اگر اللہ اجباراً چاہتا تو وہ یہ عمل نہ کرتے، ان خرافات میں نہ پڑتے، لیکن اللہ نے سب کو اختیار دیا ہے. فَذَرْهُمْ بس انہیں ان کی اس حالت پہ رہا کر دے. فَذَرْهُمْ بس ان کو ان کی اس حالت پہ رہا کر دے. وَمَا يَفْتَرُونَ اور جو وہ بہتان تراشی کرتے ہیں، جو وہ بہتان تراشی کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم آیا ہے، یہ اللہ کی جانب سے حکم آیا ہے، یا اللہ نے اپنا شریک ان کو بنایا ہے، یہ بہتان تراشی تھی. وما یفترون اور جو وہ بہتان تراشی کرتے ہیں ان کو ان پہ رہا کر دیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. وقالو آیت نمبر 138 کہ بہتان تراشیوں کی مثال. وقالو اور وہ کہتے ہیں، بہتان تراشی کرتے ہوئے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بہتان تراشی کرتے ہوئے کہتے ہیں ھذہ انعام وحرث حجر یہ جو چوپائے ہیں اور کھیتی ہے. ہجر یعنی ممنوع، حرام. ہجر سے مراد حرام، ممنوع. یہ چوپائے اور کھیتی حرام ہے. لا یطعمھا الا من نشاء نہیں اسے کوئی کھا سکتا مگر جسے ہم اجازت دیں، مگر ہم اسے اجازت دیں. بزعمہم ان کے باطل خیال کے مطابق، ان کے باطل خیال کے مطابق. وانعام حرمت ظہورھا بس یہ ان کے باطل خیال کے مطابق. یہ قالوا ھذہ انعام وحرث
یہ جو کہتے تھے کہ یہ چوپائے ہیں، اور چوپایوں سے مراد ہے چوپایوں کا گوشت، چوپایوں کا گوشت، کہتے تھے کہ یہ جو بتوں کے مرد خادم ہیں ان پر حلال ہے، بتوں کے جو مرد خادم ہیں ان پر حلال ہے، باقیوں پر حرام ہے۔ یہ کھیتی معین کر دیتے تھے، چوپایوں کا گوشت معین کر دیتے تھے۔ یہاں کہتے تھے کہ وہ انعام حرمت ظہورھا، وہ چوپائے جن کی پشت پر سواری حرام کی گئی۔ ایام حج میں، یہاں باقی ایام میں وہ چوپائے جن کی پشت پر سواری حرام کی گئی ہے، وہ کون سے تھے؟ وہ یہ چوپائے تھے، صائبہ، بحیرہ، صائبتن، بحیرتن وحامن۔ یہ تین چوپائے کہتے تھے کہ ان کی پشت پر سواری کرنا حرام ہے، ممنوع ہے، حرام ہے، ممنوع ہے۔ وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ، یہ دیکھیے گا، وَأَنْعَامٌ، اور ایسے چوپائے جن کو ذبح کرتے وقت کہتے تھے کہ لا یذکرون اسم اللہ علیہا، وہ چوپائے جن کو ذبح کرتے وقت ان پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، نہیں ذکر کرتے تھے اللہ کا نام، بلکہ کس کا نام ذکر کرتے تھے؟ بتوں کا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، کہتے تھے کہ ممنوع ہے کہ اللہ کا نام ذکر کیا جائے، معاذ اللہ، اللہ کا نام لینا ان کو ذبح کرتے وقت حرام ہے، بتوں کا نام لیا جائے۔ بس آئی سمجھ بات؟ مراد یہ نہیں ہے کہ کسی کا نام نہ لو، بلکہ کہتے تھے کہ اللہ کا نام نہ لو بس۔ وَأَنْعَامٌ، اور چوپائے ہیں کہ لا یذکرون، نہیں ذکر کرتے تھے، یعنی حرام جانتے تھے، نہیں ذکر کرتے تھے اللہ کا نام، جن پر اللہ کا نام لینا حرام جانتے تھے، بتوں کا نام جائز قرار دیتے تھے، واجب قرار دیتے تھے کہ بتوں کا نام لیا جائے، بتوں کا نام لیا جائے۔ افتراء علیہ، اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہوئے یہ کام کرتے تھے۔ سیجزیہم، س کے دو معنی ہی کر سکتے ہیں، ایک تو ان قریب کے معنی میں، ایک حتمن کے معنی میں۔ حتمن وہ انہیں جزا دے گا، بما کانوا یفترون، یا ان قریب وہ جزا دے گا انہیں بما کانوا یفترون، اس کی جو وہ بہتان تراشیاں کرتے تھے، بہتان تراشیاں کرتے تھے کہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام، ان چوپایوں پہ اللہ کا نام نہ لو بلکہ بتوں کا نام لو، بتوں کا نام لو۔ بس چوپائے ان کے باطل خیال کے مطابق جو چوپائے ہیں ان کا گوشت کس پر؟ بتوں کے جو مرد خادم ہیں ان پہ حلال ہے، باقیوں پہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ خرافات ہیں، ابھی انشاءاللہ جاری ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہم کریں گے کہ یہ خرافات ان کے جو مشرکین تھی، اپنی انہوں نے شریعت بنا لی تھی، اپنے احکامات۔ تبھی آپ دیکھیں گے آیت نمبر 138 نے کیا کہا؟ لا یطعمھا الا من نشاء، نہیں کھا سکتا انہیں مگر جسے ہم اجازت دیں۔ بس خود شریعت بنانے والے، قوانین بنانے والے بن گئے تھے۔ صلی اللہ علی محمد آل بیتہ الطیبین الطاہرین۔